جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ پاک کا بہت مقرب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس سے بہت نزدیکی حاصل ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا قرب اور حضور پاک کی نزدیکی کیسے ملتی ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا سب سے پہلے رسول کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر جو بندہ رسول کے زیادہ قریب ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، پھر اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف آ جاتی ہے، یعنی حضور پاک کے وسیلے سے اس کو ملتی ہے جو زیادہ اتباع کرنے والا ہوگا۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی نزدیک تھے، بہت ہی محبت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اطاعت گزار تھے، آپ سے مشابہت اختیار کرنے والے تھے، اس لیے حضرت صدیق اکبر انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ قرار پائے۔ کیسے؟ اب ہم مشابہت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ کیسے افضل ہو گئے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی کفر سے اور کافروں سے دور رہنے والے تھے، شرک سے دور رہنے والے تھے۔ اب اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی 16 سال یا 18 سال کی عمر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آئے، یعنی حضور پاک سے ان کی دوستی ہوئی۔ تو ہم اکثر یعنی بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی صدیق اکبر نے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کیا، کبھی کافروں والا جہالت والا کام نہ کیا، کبھی شرک نہ کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق اکبر کی مشابہت دیکھیے۔ اسی طرح نمبر 2 ہم سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کمالات اور اللہ پاک نے آپ کو بہت فضائل عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کو جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے حضور پاک سے پہلے کم و بیش 1,24,000، سب کو جتنے بھی اعلیٰ فضائل ملے، جتنے بھی کمالات ملے، حضور پاک کو وہ سارے بھی ملے اور ان سے بڑھ کر کچھ عطا ہوا۔ سارے انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر حضور پاک کو کمالات عطا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہم شروع سے یہ اپنے بچپن سے یہ باتیں بھی سنتے آ رہے ہیں۔ اب اسی بات کو دوسری طرف ہم رکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلائی کی 360 خصلتیں ہیں، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے 360 میں سے ایک خصلت اسے عطا کرتا ہے، 360 میں سے ایک خصلت اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تیرے اندر 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں، ساری 360 خصلتیں موجود ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان۔ حضور پاک بھی سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء و صدیقین سب میں، انبیاء و رسولوں میں
اور صدیق اکبر بھی کیسی ان کی شان بھی ہم نے بیان سنا۔ اسی طرح ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو قیامت کے دن باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا کہ آؤ جنت میں آ جاؤ۔ روزے رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں آ جاؤ۔ جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ جنت میں آ جاؤ۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والوں کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا کہ جنت میں آ جاؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبھی کو پکارا جائے گا ان کے دروازے سے، نماز والے کو نماز کے، زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کے، روزے والے کو روزے کے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے، سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابے کی خصوصیت، افضلیت اور ان کا ایک اعلیٰ درجہ۔ اسی طرح ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت مزید سنتے ہیں کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی ناف میں، ناف یعنی دھنی بھی جنوا کھینا، ہر بچے کی ناف میں اس مقام کی مٹی موجود ہوتی ہے جس مقام کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا، وہ بنایا گیا۔ ہر بچے کی ناف میں اس جگہ کی مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا، ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا، تو پھر بعد میں وہ اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ ہر بچے کی ناف میں اس مقام کی مٹی موجود ہوتی ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا، اور پھر وہ اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے! ابھی فوت تو نہ ہوئے، حضور پاک بھی زندہ، ابو بکر بھی زندہ، ابھی پتہ ہی نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو رب کی عطا سے سب معلوم ہے، مگر صدیق اکبر کو تو یہ نہیں پتا کہ میں نے کہاں دفن ہونا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھیے۔ صدیق اکبر کی شانیں بیان کر رہے، میں اور صدیق اکبر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے ایک ہی مٹی میں دفن ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف حضرت صدیق اکبر حضور پاک کی علام فرمایا، بائیں طرف فاروق اعظم۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری بات یہی ہے، آخری بات
عموماً میں وہ بات کرتا ہی رہتا ہوں، آخری بات جو پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکی ہے وہ آج بھی بیان کریں۔ ہم ماننے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت اپنے دل میں بسانے والے ہیں، ان کی محبت کے پھول اپنے دل میں کھلانے والے ہیں، اور اس محبت کے پھولوں سے جو خوشبو مہکتی ہے ہم اس خوشبو کو سونگھتے ہیں، اپنی دنیا بھی روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ان کی محبت کے جو پھول ہم نے اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں، ان کی محبت کے جو پھولوں سے خوشبو مہکتی ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری قبر بھی اس سے مہکے گی، قبر بھی مہکے گی، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ جو محبت کے پھول ہیں اندر، ان کو پانی میں تو لگایا کرنا، پانی میں تو لگانا چاہیے نا، ان کو سر سبز و شاداب بھی تو کرنا چاہیے نا۔ تو وہ کیسے ہوں گے سر سبز و شاداب؟ ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نقش قدم پہ چلیں، ہم ان کی پیروی کریں، وہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کام سے محبت کرتے ہیں وہ کام ہم کریں، وہ جس کام سے نفرت کرتے ہیں ہم اس کام سے نفرت کریں، وہ جو کرتے تھے ہم وہ کریں، وہ جو نہیں کرتے تھے وہ ہم نہ کریں۔ انہوں نے دین اسلام کی پیروی کی، حضور پاک کی پیروی کی، حضور پاک سے پکی اور سچی محبت کی، جیسے حضور پاک نے زندگی گزاری ویسے انہوں نے گزاری۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، ہمارا عمل اس کے الٹ ہوتا ہے، عمل ہمارا الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے حضور پاک سے، صحابہ اکرام سے، اولیاء اکرام سے، لیکن اگر ہمارا عمل دیکھا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایسے نہیں تھے جیسے تم بنے ہوئے، وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے جیسے کام تم کرتے ہو، ان کا طریقہ تو کچھ اور تھا، تمہارا طریقہ کچھ اور ہے۔ چہرے سے دیکھ لیں، کردار سے دیکھ لیں، اخلاق سے دیکھ لیں، طور طریقوں سے دیکھ لیں، جس انداز سے بھی دیکھ لیں، رسم و رواج کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے دن رات ہم غور کر لیں، کیا ہمارے بزرگان دین کے دن رات وہ ایسے گزارتے تھے غفلت میں؟ وہ غفلت میں زندگیاں بسر کرتے تھے؟ نہ، ابھی ہم نے سنا کہ فاروق اعظم حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے بار بار میں نے روایتیں بیان کی کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ہم نے جب بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے، نیکیوں۔ اور ہمارا طور طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طور طریقہ ہم فضول خرچی میں آگے بڑھتے ہیں، ہم غلط کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ہم تکبر میں، حسد میں، ریاکاری میں، دنیا طلبی میں، نمازیں قضا کرنے میں، روزے نہ رکھنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ جو کہ سراسر غلط ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہوگا اس کا پھر رستہ کون سا ہے؟ یعنی حضور پاک کا جو رستہ ہے وہ نجات کا رستہ ہے، اور جس رستے پہ کوئی اور رستے پہ انسان چل رہا ہے، سنت پہ نہیں چل رہا، حضور پاک نے جیسے کاموں کا حکم دیا وہ نہیں کر رہا، تو وہ پھر کون سے رستے پہ چل رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے رستے پہ چلتے ہوئے کسی اور طرف نہ نکل جائیں، اور نجات کی بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت